سوال یہ ہے کہ پولیس غلط یا جھوٹی ایف آئی آر درج کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، آپ نے جرم کوئی نہیں کیا اور آپ یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اکرنس میں ملوث نہیں ہیں، تو پھر ٹینشن کوئی نہیں ہے۔ بچنے کے 101 طریقے ہیں۔ آپ براہ راست پولیس کے پاس جا کے اپنی بے گناہی کا جو بھی ثبوت آپ کے پاس ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ پولیس کیا کر سکتی ہے؟ پولیس آپ کی بیل لے سکتی ہے۔ جس طرح عدالت کو اختیار ہوتا ہے نا ضمانت منظور کرنے کا، بالکل اسی طرح پولیس آفیسر کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ضمانت منظور کر سکتا ہے اور آپ کو گرفتار نہ کرے۔ اگر آپ نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی تو پولیس انڈر سیکشن 179 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت آپ کو بے گناہ ڈکلیئر کرتے ہوئے آپ کو آزاد کر سکتی ہے۔ پولیس کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ آپ کی ایف آئی آر کو ختم کر سکتی ہے، مقدمہ ہی خارج کر سکتی ہے۔ پولیس کے پاس اختیار موجود ہے، اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، تو وہ سیکشن 63 کے تحت ایک ڈسچارج رپورٹ مرتب کر کے مجسٹریٹ کو دے سکتی ہے اور آپ کے مقدمے کو ڈسچارج کروا سکتی ہے، آپ کو اس مقدمے سے فارغ کر سکتی ہے۔ اگر آپ بے قصور ہیں تو آپ سیشن کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے اپنی قبل از گرفتاری یعنی کہ بیل بیفور اریسٹ کروا سکتے ہیں اور شامل تفتیش ہو کر اپنی بے گناہی کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مقدمہ جھوٹ پر مبنی ہے تو آپ براہ راست انڈر سیکشن 561 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت اپنی ایف آئی آر کو کویش کروانے کے لیے، اس کو ختم کروانے کے لیے ایک پٹیشن فائل کر سکتے ہیں اور وہاں سے اپنی ایف آئی آر کو خارج کروا سکتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ بن گیا، آپ کو تو ٹینشن ہو گئی، آپ کی تو دوڑیں لگ گئیں، آپ کے تو پیسے لگ گئے۔ اب جس بندے نے آپ کے خلاف جھوٹ پر مبنی ایف آئی آر کروائی ہے، اس کے خلاف آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے خلاف آپ دو قسم کی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ نمبر 182 پاکستان پینل کوڈ اینڈ 211 پاکستان پینل کوڈ، اس کے تحت آپ اس ایف آئی آر کے مدعی کے خلاف فوجداری کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اس بندے نے جو بھی آپ کا نقصان کیا، پیسوں کا، عزت کا، نیک نامی کا، وقت کا، کچھ بھی، اس کے خلاف آپ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پولیس کے سامنے بیان دیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں؟ دیکھیں جی، پولیس کے سامنے آپ عام طور پر دو قسم کے بیانات ریکارڈ کرواتے ہیں۔ ایک تو اگر آپ نے کوئی اکرس، کوئی وقوعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یا آپ ایف آئی آر کے مدعی ہیں تو آپ پولیس کے سامنے بیان دیں گے، یا آپ کسی وقوعے کے گواہ ہیں تو آپ پولیس کے سامنے انڈر سیکشن 161 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت بیان دیں گے، یا میکسیمم کنفیشن کریں گے کسی نہ کسی حوالے سے۔ پہلی بات، جب بھی آپ نے پولیس کے سامنے کوئی بھی بیان ریکارڈ کروانا ہے تو آپ نے کسی پیپر کے اوپر دستخط نہیں کرنے، کیونکہ پولیس آپ سے کسی پیپر کے اوپر دستخط لینے کی پابند نہیں ہے۔ صرف مدعی مقدمہ جس نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اندراج مقدمہ کی، صرف وہ اپنی اس درخواست کے نیچے اپنے سگنیچر کرے گا، اپنا انگوٹھا لگائے گا، بس۔ اس کے علاوہ پولیس آپ کو مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ فلاں پیپر کے اوپر دستخط کریں، کیونکہ 161 کا بیان یعنی کہ آپ نے کوئی وقوعہ اگر دیکھا ہے، آپ کسی ایف آئی آر کے گواہ ہیں، تو آپ اپنا بیان دے سکتے ہیں۔ پولیس آپ کو آپ کے بیان کے نیچے دستخط کرنے پر یا انگوٹھا لگانے پر مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پولیس والے آپ کو کہیں کہ بھائی اس پیپر کے اوپر دستخط کر دو، کچھ تحریر لکھ کے کہیں دستخط کر دو، یا سادے پیپر کے اوپر کہیں کہ دستخط کر دو، پہلی بات، سادے پیپر کے اوپر دستخط کرنے کو پولیس کہے تو ہرگز آپ نے ایسا نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا۔ اور اگر کچھ تحریر لکھی ہے اور پولیس کہے کہ اس کے اوپر دستخط کر دو یا انگوٹھا لگا دو، تو سب سے پہلے پڑھ لو،
نہیں پڑھ سکتے اپنے کسی وکیل سے کنسلٹ کر لو، لیکن اس کو پڑھے بغیر اور اس کو سمجھے بغیر کسی بھی صورت میں آپ نے اس پیپر کے اوپر دستخط نہیں کرنے اور اس کے اوپر انگوٹھا نہیں لگانا۔ باقی 2-3 کامن باتیں ہیں کہ آپ بالکل کمفرٹ رہیں، سیٹسفائیڈ رہیں، اپنے حواس کو نارمل رکھیں اور پر اعتماد طریقے سے آپ کا جو بھی بیان ہے وہ آپ پولیس کے سامنے ریکارڈ کروائیں۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ پولیس کے سامنے کنفیشن کر لیتا ہے یا پولیس کی کسٹڈی میں وہ کوئی اقرار کر لیتا ہے کسی جرم کا، تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ قانون ہے اس حوالے سے کہ پولیس اگر کسی بندے کو گرفتار کر لے، یعنی کہ ہتھ کڑی میں پولیس کی کسٹڈی میں پولیس کے سامنے دیے گئے کسی بھی بیان کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے اگر وہ کنفیشن ہے۔ کنفیشن کیا ہے؟ جی یہ فلاں جرم میں نے کیا۔ اگر کوئی بندہ پولیس کے سامنے یا پولیس کی حراست میں کوئی ایسا بیان ریکارڈ کروائے جو کہ اس کے خلاف جاتا ہو، تو قانون کی نظر میں اس کی زیرو حیثیت ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، جب تک کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ یعنی کہ جرم کا کوئی بندہ اعتراف کرے، جب تک وہ بیان کسی عدالت کے سامنے مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ نہیں کروایا جائے گا، اس وقت تک پولیس کے سامنے دیے گئے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پولیس اگر آپ کو بلا وجہ تھانے بلائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس آپ کو بلا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مقدمہ کے گواہ ہوں، اگر تو پولیس نے آپ کو کسی انویسٹیگیشن کے پرپس کے لیے بلایا ہے یا آپ کا کوئی بیان ریکارڈ کرنے کے لیے بلایا ہے تو جائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کنفرم ہے کہ آپ کے خلاف کوئی FIR نہیں ہے تو پولیس نے اگر آپ کو بلایا ہے تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پر اعتماد طریقے سے تھانے میں جانا چاہیے اور بات سننی چاہیے۔ پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کو بلا سکتی ہے، تفتیش کی غرض سے بلا سکتی ہے، یا اگر آپ کے خلاف کوئی FIR ہے یا کوئی بھی وجہ پولیس بلا سکتی ہے، نوٹس کر سکتی ہے آپ کو، لیکن قانونی طور پر نوٹس کرنا ضروری ہے۔ اگر تو آپ کو لگے کہ پولیس آپ کو تنگ کر سکتی ہے، آپ کو پریشان کر سکتی ہے، آپ کے خلاف کوئی FIR کا اندراج کر سکتی ہے یا پہلے سے آپ کے خلاف کوئی FIR موجود ہے، تو آپ کو ڈر ہے کہ آپ جائیں گے تو پولیس آپ کو پکڑ لے گی، حوالات میں بند کر دے گی، تو اس صورتحال میں پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو آپ کے خلاف کوئی FIR ہے یا آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کے خلاف کوئی FIR ہو جائے گی، تو آپ کو پھر اپنی بیل بیفور اریسٹ کروا لینی چاہیے۔ مطلب اگر FIR ہے تو عبوری ضمانت یعنی کہ درخواست ضمانت قبل از گرفتاری سیشن کورٹ میں دائر کریں، ضمانت حاصل کریں، پھر جائیں، تاکہ آپ کو یہ ڈر اور خوف نہ ہو کہ آپ جائیں گے تو پولیس آپ کو پکڑ لے گی، آپ کو گرفتار کر لے گی۔ اگر آپ کے خلاف کوئی FIR نہیں ہے اور آپ کو خدشہ ہے کہ کہیں پولیس آپ کے خلاف کوئی مقدمہ بنا کے آپ کو نہ پکڑ لے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی مقدمہ ہو لیکن آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو، آپ جائیں پولیس پکڑ لے تو حفاظتی ضمانت کروا کے جائیں۔ اب آپ تھانے چلے گئے ہیں، فرض کر لیں کہ آپ نے حفاظتی ضمانت نہیں کروائی، آپ نے بیل بیفور اریسٹ نہیں کروائی، آپ کو نہیں تھا پتا کہ پولیس آپ کو پکڑ لے گی، حراست میں لے گی، یا مقدمہ نہیں ہے تو آپ کو بٹھا لے گی، واٹ ایور، آپ جاتے ہیں پولیس آپ کو بٹھا لیتی ہے، تو یاد رکھیں کبھی بھی تنہا پولیس اسٹیشن میں نہ جائیں۔ آپ کے گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بندہ ہونا چاہیے، اور کسی نہ کسی وکیل سے کانٹیکٹ کر کے اس کو بھی آپ کو بتا دینا چاہیے کہ یہ فلاں معاملہ ہے، پولیس نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ اگر تو کوئی پولیس افیسر آپ کو بلا وجہ تنگ کرے یا آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے اور آپ کو پکڑ کے وہاں پہ بٹھا دے، تو آپ کے ساتھ جو بھی کوئی بندہ آیا ہوگا اس کی موجودگی میں سب کچھ ہوگا، تو وہ فوری طور پر 491 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ایک سیشن کورٹ میں پٹیشن فائل کر کے آپ کو بازیاب کروا سکتا ہے، اور جس پولیس آفیسر نے آپ کو ناجائز طور پر اپنی تحویل میں رکھا تھا
اس کے خلاف آپ کو حبس بے جا میں رکھنے کی پاداش میں اس کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہو سکتا ہے۔ اور اگر پولیس بار بار آپ کو تھانے میں بلا رہی ہے، بلا وجہ آپ کو تنگ کر رہی ہے، ہراساں کر رہی ہے، تو اس ہراسمنٹ کے خلاف آپ سیشن کورٹ میں 22A 22B کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ آپ پولیس کے ہائی اپس کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں، آپ 1787 کے اوپر کال کر کے کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں، آپ اس پولیس والے کے خلاف اندراج مقدمہ میں جا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پولیس گھر میں داخل ہو تو شہری کو کیا قانونی حقوق حاصل ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس بغیر وارنٹ لیے آپ کے گھر میں نہیں گھس سکتی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی وجہ بن گئی، کسی ملزم کو پکڑنا ہے یا ثبوت وہاں سے اکٹھے کرنے ہیں اور پولیس اگر بر وقت وہاں نہ پہنچے تو ثبوت کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو پولیس بغیر وارنٹ کے بھی گھر میں گھس سکتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، جیسے کہ پولیس آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ پولیس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ایک لیڈی کانسٹیبل ہو، پولیس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو انفارم کرے، پولیس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو نوٹس دے، ان کو موقع دے کہ وہ کسی ایک کمرے میں اکٹھی ہو جائیں۔ پولیس کے لیے ضروری ہے کہ لوکیلٹی کے کم از کم 2 رسپیکٹیبل بندوں کو شامل کرے، ان کے دستخط لے، ان کے انگوٹھے لگائے، ان کی موجودگی میں سرچ کرے۔ پولیس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا کوئی فرد ان کے ساتھ ہو، اور جس گھر میں تلاشی لینے کے لیے آئے ہیں اس گھر کے مالک کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ پولیس والوں سے کہے کہ میں پہلے آپ کی تلاشی لینا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ گھر سے انہیں کچھ نہ ملے لیکن پولیس والے جان بوجھ کر اپنے ساتھ کچھ لے کے گئے ہوں۔ لیکن اگر پولیس اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی، قانونی یہ تقاضے پورے نہیں کرتی، تو پھر پولیس کے خلاف آپ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، اندراج مقدمہ میں جا سکتے ہیں، پولیس کے اعلیٰ افسران کے پاس جا سکتے ہیں، 1787 کے اوپر کال کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اگر پولیس زبردستی کرے اور قانونی تقاضوں کو پورا نہ کرے اور آپ کے گھر میں زبردستی چادر اور چار دیواری کا تقدس استعمال کرتے ہوئے داخل ہو جائے تو آپ پولیس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر سکتے ہیں۔